بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على سيدة الجميلة الجليلة العفيفة الطيبة الطاهرة مطهرة المحدثة المحدثة إنسية الهوراء بطول العذراء التي غصبت حقها أعني فاطمة الزهراء. وعلى أبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها ولعنة الله على أعدائها وأعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها: أيها الناس اعلموا أني فاطمة لا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. سارے مل کر کے باواز بلند صلوات پڑھیں. برادران ایمانی، معزز اور مکرم سامعین کرام، آج کی شب شیعیان علی کے لیے نہایت غمناک اور المناک شب ہے. میں مجلس میں شرکت کیے ہوئے تمام مومنین سے، چاہے فرش پہ بیٹھے ہوں یا باہر، مؤدبانہ التماس کروں گا کہ خاموشی اور سکوت اختیار کریں تاکہ جو مجلس سن رہے ہیں انہیں دقت اور مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر میری آواز باہر کے لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو جو افراد بڑے ہیں، مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ بچوں کو، ظاہر ہے کہ بچے ہوتے ہیں، بچوں کے اندر بچپنا ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کی جتنی سمجھ ان کے اندر یقیناً نہیں ہے. میں یا آپ یہ توقع کریں کہ بچے ایک جگہ
خاموشی سے بیٹھ جائیں تو یہ عین حماقت ہے، اس لیے کہ بچوں کو بچپنا خالق کائنات نے فطرت دی ہے، انہیں ان کی اسی چیز میں خوبی لگتی ہے، انہیں اسی چیز میں اچھائی معلوم ہوتی ہے اور بچے وہی اچھے لگتے ہیں۔ لیکن جب ایسی جگہوں پر جایا جائے تو انہیں سلیقہ، طریقہ، ادب، احترام ضرور سکھایا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ آنے والی نسل مجلسیں کریں گی، عزاداری کریں گی، شب بیداری کریں گی، ماتمداری کریں گی۔ ہم اور آپ اگر مجلسوں کے باہر رہیں تو بچے یہ سمجھیں گے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے تبھی کہہ سکتا ہے کہ مجلس میں جاؤ جب وہ خود فرش پہ جا کر کے بیٹھے، ورنہ جو فرش پر نہ بیٹھے وہ کیسے اپنے بچے کو کہے گا کہ جاؤ فرش پر بیٹھو۔ تو سب سے پہلے ہم اور آپ جو بزرگ ہیں، جن کے پاس عقل ہے، فکر ہے، شعور ہے، اچھے برے، صحیح غلط کی تمیز رکھنے کی قوت اور طاقت ہے، سب سے پہلے انہیں مؤدب ہونا پڑے گا، انہیں باادب ہونا پڑے گا۔ میں بہت زیادہ اس میں رکنا نہیں چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، کائنات کے ہر بچوں کی فطرت اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے کے بچوں سے الگ ہے۔ ہمارے اور آپ کے بچے، ہمارے اور آپ کے گھر کے بچے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے یہاں لہو و لعب ہے، لیکن جب آنے والا ایک شخص ہمارے 11ویں امام کی خدمت میں آتا ہے، تھوڑی دیر ذرا سب بات آ گئی ہے تو کہتے ہی چلوں، امام کو روتے ہوئے دیکھا، فرمایا کیوں رو رہے ہیں آپ کو کھیلنے کے لیے کچھ سامان چاہیے تو ہم آپ کو لا کر کے دیے دیتے، لیجیے آپ اس سے کھیلیے۔ تو امام نے فرمایا کہ ہمیں اللہ نے کھیلنے اور کودنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہمارے اور آپ کے گھر کے بچے آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں خاموش کرانا ہے تو کچھ کھلونے دے دیے جائیں، موبائل دے دیے جائیں تاکہ وہ بچہ چپ ہو جائے، لیکن معصوم کے گھرانے کے بچے کام کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ ہمارے اور آپ کے پاس عقل ہے، اگر خالق کائنات ان بچوں کو عقل یعنی وہ شعور، وہ فکری بلندی کے جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے، وہ ان بچوں کو دے کر کے پیدا کرتا تو پھر عالم کیا ہوتا؟ ظاہر سی بات ہے کہ بڑا کر کے ہمیں عقل دے رہا ہے نا، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے رہا ہے نا۔ تو اگر یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ کیجئے گا، کوئی بچہ اگر شور کرنے لگے تو اسے سمجھایا جائے گا۔ میں بالکل سامنے کی مثال دوں، جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، بچہ ممبر کے اوپر آیا، سب نے اس کی طرف مسکرا کر کے دیکھا، لیکن اگر یہی کوئی حرکت بڑا کر رہا ہوتا، توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے آپ، اگر یہی کوئی حرکت بڑا کر رہا ہوتا تو اسے ڈانٹا جاتا۔ میں ایک نتیجے تک اب آپ کو لے کر کے آؤں گا۔ تو بچوں کو اس نے عقل دے کر کے نہیں پیدا کیا، وہ فکری بلندی، وہ شعور کے جو ہمارے پاس ہے، اس جوانی میں ہے، اس بڑھاپے میں آپ کے پاس ہے، وہ خالق کائنات نے پیدا ہوتے ہی ان بچوں کو کیوں نہیں دیا؟ جب دے نہیں تھا تو اسی وقت دیتا اور پیدا کر دیتا۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ اگر ان بچوں کو عقل دے کر کے پیدا کرتا تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا؟ یہ چھٹے امام نے جواب دیا توحید مفضل میں اپنے صحابی خاص حضرت مفضل کو، جب انہوں نے مستقل سوال کیا ہے امام سے، تو پھر امام نے انہیں جواب دیا ہے کہ یہ بچہ اگر عقل لے کر کے پیدا ہوتا تو دنیا میں آتے ہی یہ پاگل ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ اس نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا وہ اب سب دیکھے گا، جو کچھ آواز اس نے نہیں سنی تھی وہ اب سب سنے گا۔ تو اللہ نے اسے عقل دے کر کے نہیں پیدا کیا۔ اچھا، بچہ اگر شرارت کرے تو بچے کو سمجھایا جاتا ہے، بچے کو تربیت کی جاتی ہے، بچے کو ادب سکھایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بڑا شور مچانے لگے، میری طرف متوجہ رہیں، لیکن اگر کوئی بڑا شور مچانے لگے، کوئی بڑا اگر بولنے لگے تو اب اسے سمجھایا نہیں جائے گا، اب اسے ڈانٹا جائے گا۔ کاش میری بات آپ تک پہنچتی۔ اگر کوئی بچہ شور کرے تو اس بچے کو سمجھایا جائے گا، لیکن اگر کوئی بڑا شور کرے تو اس بڑے کو ڈانٹا جائے گا۔ آؤ پڑھتا ہوں قرآن کی آیت۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے نبی پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، میرے نبی پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ تم جس پر چاہو آوازیں اونچی کرو اور باتیں کرو،
لیکن یہ میرا نبی ہے، میرا نبی، میرے نبی کے اوپر اپنی آواز بلند نہ کرنا، اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ آیت کا لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کسی چھوٹے کو سمجھا نہیں رہا ہے، کوئی بڑا ہے جسے ڈانٹ رہا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے عصمت اہل بیت پر۔ دیکھیں بات کیا کروں، جب ماحول ایسا ہے تو پھر گفتگو ابتدائی مرحلے میں ایسی کرتا چلوں۔ صاحب دو آواز نکل رہی ہے، ایک آواز اس مائک کی ہے، ایک آواز کہ جو میری حلق اور میرے منہ سے نکل رہی ہے۔ یہاں سے جو آواز مائک کے ذریعے سب تک پہنچ رہی ہے، اس کو بندوں نے بنایا ہے۔ یہ جو آواز لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اس کو بندوں نے بنایا ہے، اور جو یہاں سے آواز نکل رہی ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بندوں کے بنائے ہوئے پر جب جب بھروسہ کرو گے دھوکہ کھاؤ گے۔ بات آپ تک پہنچنی چاہیے۔ بندوں کے بنائے ہوئے پر جب جب بھروسہ کرو گے دھوکہ کھاؤ گے، لیکن اللہ جسے بنائے، اللہ جسے منتخب کرے، اللہ جسے چنے، اس کے اوپر اگر بھروسہ کرو گے تو کبھی دھوکہ نہ کھاؤ گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب یا علی کہو گے تو دنیا میں بھی مدد کو آئے گا، آخرت میں بھی مدد کو آئے گا۔ تو اللہ جسے بنائے اس کو مانو۔ اچھا، خالق کائنات نے، اب مرتبط ہو جاؤں اپنی بات سے، خالق کائنات نے بشریت کی ہدایت کے واسطے، انسانوں کی ہدایت کے واسطے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، مردوں کی ہدایت کے واسطے۔ بات نہیں بنی، 12 اماموں کو بھیجا، 11 امام شہید ہو گئے، ایک امام کو پھر بھی پردوں میں رکھا۔ کس کی ہدایت کے واسطے؟ مردوں کی ہدایت کے واسطے۔ توجہ کیجئے گا، مردوں کی ہدایت کے واسطے 1,24,000 نبی، 12 امام بھیجے اس نے مردوں کی ہدایت کے واسطے۔ یہ مرد اپنے آپ کو کامل العقل کہتا ہے، یہ مرد اپنے آپ کو بہت بڑا عاقل سمجھتا ہے۔ جب عورتوں کے اوپر اس کی نگاہ جاتی ہے تو کہتا ہے ناقص العقل ہے، یعنی اس کے پاس آدھی عقل ہے۔ جو مرد اپنے آپ کو کامل العقل سمجھتا ہے، اس کے لیے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء بھیجے، اور جو مرد عورتوں کو ناقص العقل سمجھتا ہے، اس کی ہدایت کے لیے اکیلی فاطمہ کو بھیجا۔ غور کیجئے گا ذرا سا، اس کی ہدایت کے لیے اکیلی فاطمہ کو بھیجا۔ تو مجھے جملہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، میں بلا جھجک یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، ارے سارے نبیوں کی ہدایت ایک طرف ہے، فاطمہ کی ہدایت ایک طرف۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ توجہ کیجئے گا، عام بی بی کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن اس بی بی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، قرآن اس بی بی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ متعدد مجلسیں آپ نے اس سورہ مبارکہ کے ضمن میں سنی ہوں گی، مگر مجھے بہت زیادہ اس پر نہیں ٹھہرنا ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک، اے پیغمبر جب ہم نے تمہیں کچھ عطا کیا ہے تو تقاضۂ عبودیت اور بندگی یہ ہے کہ تم ہمارے لیے نماز پڑھو، ونہر اور قربانی دو، ان شانئک ھو الابتر، اے پیغمبر آپ کا دشمن ابتر ہے۔ مجھے انصاف کرے یہ مجمع کے جو بیٹھا ہوا ہے، مجلس سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی میں تذکرہ کرتے کرتے حضرت شہزادی دو عالم کا اگر کسی نبی کا تذکرہ کرنے لگوں بلا مناسبت کے تو آپ کیا کہیں گے؟ قبلہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گفتگو کی کیسے جاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، مجلس پڑھی کیسے جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ان کا واقعہ، کبھی ان کا واقعہ۔ قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دیا، آپ نماز پڑھیے، آپ قربانی دیجئے، پھر کہتا ہے کہ آپ کا دشمن ابتر ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں
اور تیسری آیت میں کہیں سے کوئی ربط ہے؟ بات پہنچنی چاہیے، جس تک پہنچے وہ حق زہرا میں بولے گا ضرور۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر دیا۔ کوثر دیا تو نمازیں پڑھیے، قربانی کیجئے۔ انا شانئک هو الابتر، یہ پیغمبر آپ کا دشمن ابتر ہے۔ ارے کوثر کے دینے سے اور دشمن کے ابتر ہونے سے کیا رابطہ؟ غور کر رہے کہ نہیں غور کر رہے ہیں؟ کوثر کے عطا کرنے سے اور دشمن کے ابتر ہونے سے کیا رابطہ؟ یہ قرآن ہے صاحب، جس نے زبان کو خلق کیا، جس نے لغات کو خلق کیا، جس نے بولنے کی طاقت دی ہے، تو ابس تو گفتگو کرے گا ہی نہیں نا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ انا شانئک هو الابتر، اے پیغمبر آپ کا دشمن ابتر ہے۔ ہم پریشان تھے کہ قرآن کی آیتیں ہو ہی نہیں سکتا کہ بلا وجہ اتر جائے، قرآن کی آیتیں ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر مرتبط اور ارتباط کے رہے، قرآن کی ایک ایک آیت میں ایک ایک لفظ میں ربط پایا جاتا ہے۔ ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوثر کسے کہتے ہیں، بس سارے مفسروں نے لکھا کوثر کہتے ہیں شہزادی فاطمہ زہرا کو۔ خدا کے واسطے توجہ کرے، کوثر کہتے ہیں شہزادی فاطمہ الزہرا کو۔ اب ترجمہ کرو، اب ترجمہ کرو، کوثر کا مطلب اگر فاطمہ ہے تو ترجمہ کرو انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فاطمہ دیا۔ اے پیغمبر ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا۔ اب جب تمہیں فاطمہ ملی ہے فصلی لربک، پیغمبر نماز پڑھو، قربانی دو۔ انا شانئک هو الابتر، اے پیغمبر تمہارا دشمن ہے ابتر۔ اللہ نے فاطمہ عطا کرنے کے بعد کیا کہا؟ فصلی لربک، نماز پڑھو۔ میرے اللہ یہ وہی نبی ہے نا، کملی والا نبی، مزمل نبی، مدثر نبی، طٰہٰ نبی، یاسین نبی۔ ہم نے تو دیکھا کہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے یہ میرے نبی قم اللیل الا قلیلا، نمازیں پڑھا کر راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے، مگر کم پڑھا کر۔ یہی تو کہہ رہا ہے نا اللہ، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے نمازیں پڑھا کر، مگر اے میرے نبی کم پڑھا کر کام۔ جو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ راتوں کو نمازیں کم پڑھا کر، وہی اللہ فاطمہ دینے کے بعد کہتا ہے نماز پڑھ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کیا کہا؟ انا شانئک هو الابتر، پیغمبر آپ کا دشمن ابتر ہے۔ بتائیے پیغمبر کو لوگوں نے ساحر نہیں کہا، پیغمبر کو لوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے، پیغمبر کو لوگوں نے کہا یہ مجنون ہے، پیغمبر کو لوگوں نے نعوذ باللہ کہا یہ دیوانہ ہے۔ مجھے اٹھا کے قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی دکھاؤ کہ جہاں اللہ نے پلٹ کر کے جواب دیا ہو۔ غور کیجئے کہ میری طرف متوجہ رہیں، جہاں اللہ نے پلٹ کر کے یہ جواب دیا ہو پیغمبر تو مجنون نہیں ہے، تیرا دشمن مجنون ہے، دکھائیے مجھے کہیں اللہ نے کہا پیغمبر تو شاعر نہیں ہے، تیرا دشمن شاعر ہے، دکھائیے کہیں اللہ نے کہا پیغمبر تو ساحر و جادوگر نہیں ہے، تیرا دشمن ساحر و جادوگر ہے۔ اللہ نے کہیں جواب نہیں دیا، لیکن جیسے ہی دشمنوں نے کہا کہ آپ ابتر ہیں، بات پہنچنی چاہیے آپ تک، جیسے ہی دشمنوں نے کہا آپ ابتر ہیں، اللہ نے کہا فاطمہ کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں، یہ میرے نبی خاموش تم رہو گے جواب ہم دیں گے۔ اللہ نے پلٹ کر کے فوراً کہا نہیں تو ابتر نہیں، انا شانئک هو الابتر، تیرا دشمن ہے ابتر، تیرا دشمن ہے دمبریدہ، تیرا دشمن ہے لا ولد۔ مجھے تاریخ اٹھا کر کے آپ بتائیں کہ جب عاص بن وائل نے اللہ کے نبی کو یہ کہا کہ آپ ابتر ہیں، آپ لا ولد ہیں، آپ کے کوئی اولاد نہیں، آپ کی نسل نہیں چلے گی، تو مجھے کسی مولوی خطیب علامہ آیت اللہ سے پوچھ کر کے یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی نے پلٹ کر کے عاص بن وائل کو یہ جواب دیا میں ابتر نہیں ہوں تو ابتر ہے، میں لا ولد نہیں ہوں تو لا ولد ہے، میرے اولاد اللہ نے دی تھی، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، ارے مجھے ابتر نہ کہے، نہیں، اللہ کے نبی نے پلٹ کر کے کوئی جواب نہیں دیا۔ جو
جملہ پہنچ جائے گا تو بولنا ضرور. اللہ کے نبی نے پلٹ کر کے کوئی جواب نہیں دیا. بس جیسے ہی کہا ابتر، میرا نبی خاموش. اے نبی اللہ بول دیتے نا، کچھ تو کہہ دیتے نا. عجب نہیں کہ رسالت کی آواز آئے. دنیا کو یہ قانون دینا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ ظرف لوگ کم ظرفوں کے منہ نہیں لگتے. صلوات پر محمد اعلیٰ ظرف لوگ کم ظرفوں کے منہ نہیں لگتے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کا پلٹ کر کے جواب دیجئے. کوئی اگر کبھی کچھ کہہ کر کے چلا جائے تو جانے دیجئے. آپ اپنی ظرفیت دکھائیے، وہ اپنی ظرفیت دکھائے. آپ وہ اپنا اخلاق دکھائے، آپ اپنا اخلاق دکھائیے. تو پیغمبر نے پلٹ کر کے کوئی جواب نہیں دیا. یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ سورہ کوثر ہے، شان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میں. قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے. بہت توجہ کیجئے گا. قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے. قرآن اگر کسی لفظ کو دہرائے وہ بھی معجزہ. قرآن کسی لفظ کو اگر نہ دہرائے وہ بھی معجزہ. قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جو عبث ہو. قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں کہ جو بیہودہ ہو. قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں کہ جو بلا وجہ نازل کی ہو خالق کائنات نے. نہیں، ہر آیت معجزہ، ہر آیت میں اعجاز، ہر آیت میں خالق کائنات نے معجزہ رکھا. کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس میں معجزہ نہ ہو. جو لفظ اس نے رکھا وہ بھی معجزہ، جو لفظ اس نے نہیں رکھا وہ بھی معجزہ. جہاں لفظوں کی تکرار کی وہ بھی معجزہ. کبھی تو ایسا ہوا کہ قرآن مجید میں باقاعدہ لفظ دہرا دیے گئے. مثلا الحمدللہ، غالباً 5 سورے ایسی ہیں کہ جو اسی لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. کیوں؟ خدا کے پاس الفاظ کی کمی ہے نہیں، دہرا رہا ہے تاکہ یہ اعجاز سمجھ میں آئے. اگر یہ مقدمہ پہنچ گیا تو میری بات آپ تک پہنچ جائے گی. الحمدللہ لفظوں کو دہرایا. کبھی ایسا ہوا الفاظ نہیں دہرائے اس نے، معنی دہرائے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ پورے کے پوری آیت اس نے دہرا دی ہے. سورہ رحمان آپ پڑھتے ہو، بار بار پڑھتے ہو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 1 2 3 4 10 بار نہیں، 31 بار آپ پڑھتے ہو. 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو جو لفظ وہ رکھے وہ بھی معجزہ، جو لفظ وہ نہ رکھے وہ بھی معجزہ. چیلنج ہے، حمد سے لے کر کے والناس تک قرآن کی آیت کو اٹھاؤ اور دیکھو کہ اس میں لفظ کوثر کتنی بار آیا ہے. کاش کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکتا. اٹھاؤ قرآن اور دیکھو قرآن میں کہ لفظ کوثر کتنی بار آیا ہے. سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر آیا ہے مگر لفظ کوثر نہیں آیا. اٹھاؤ قرآن اور دیکھو، اعطیناکا، الف عین تا ایے نون الف کاف، اعطیناکا. یہ قرآن میں کتنی بار آیا؟ آتیناکا آیا ہے، لقد آتیناکا سبعا من المثانی والقرآن العظیم. مگر آتیناکا پورے قرآن مجید میں ایک بار آیا. فصلی لربک، کاش میں اپنی بات پہنچا سکتا. فصلی لربک پورے قرآن میں ایک بار آیا. وانہر ایک بار آیا. ابتر ایک بار آیا. اے میرے اللہ، جہاں لفظوں کو تو دہراتا ہے وہیں لفظ کوثر کے بھی تکرار کر دیتا نا. جہاں تو نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جہاں تو نے کہا الحمدللہ، جہاں تو نے کہا قُلْ اعوذ، وہیں کہہ دیتا کوثر. ہم سے لے کر کے والناس تک میں لفظ کوثر کو 2 مرتبہ استعمال کر دیتا. 1 مرتبہ تو نے کیوں استعمال کیا؟ عجب نہیں کہ خدا کی آواز آئے، جب بیٹی ایک دی ہے. نہیں، بات پہنچنی چاہیے آپ تک. جب بیٹی ہم نے ایک دی ہے تو ہم نے لفظ بھی ایک رکھا. اور نبی کی 4 بیٹیوں کو ماننے والوں، 4 لفظ کوثر تو ہمیں دکھا. صلوات بر محمد وال.
ہاں لکھا لوگوں نے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. نبی کی 4 بیٹیاں لکھنے والوں نے لکھا. مغالطہ ہوا ہے بڑا تاریخ کے سمجھنے میں. لکھا نبی کے 4 بیٹیاں. ہم نے کہا اچھا اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو کہیں کسی بیٹی کا کچھ تو تذکرہ ہوگا. بس فاطمہ کے علاوہ کہیں تو کوئی بیٹی ہوگی, کسی بھی ذکر میں ہوگی, کسی بھی آیت میں ہوگی, کسی بھی روایت میں ہوگی, کسی بھی حدیث میں ہوگی, کسی بھی واقعے میں ہوگی. لیکن جب ہم نے آیت سے لے کر کے روایت تک کھنگالا تو ہم کو اکیلی فاطمہ نظر آئی. ہم نے آیت سے لے کر کے روایت تک جب بھی کھنگالا تو ہم کو اکیلی فاطمہ نظر آئی. کہنے والوں نے کہا نہیں صاحب 4 بیٹیاں. ہم نے کہا اٹھاؤ قرآن. ہم جب قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم کو شہزادی کا تذکرہ ملتا ہے, شہزادی کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ملتا. اٹھاؤ قرآن. قرآن کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کس کی طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہے؟ بھائی 4 بیٹیاں ہیں نا تو بتاؤ کس کی طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں بس اکیلی فاطمہ. ہم نے کہا پھر اٹھا قرآن پڑھا آیہ مودت. آیہ مودت نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. کس کی محبت کو واجب کیا گیا؟ سلام ہے آپ کی سماعت کو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. کس کی مودت کو واجب کیا گیا؟ 4 بیٹیوں میں سے اکیلی فاطمہ. ہم نے کہا اٹھا آیہ مباہلہ. قرآن کہہ رہا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ارے مباہلے کے میدان میں صدیقہ بنا کر کے کسے لے گیا؟ صدیقہ بنا کر کے کسے لے گیا؟ 4 بیٹیوں میں سے بتا. کہنے لگے اکیلی فاطمہ. ہم نے کہا اٹھا سورہ دیر پر سورہ دیر کو. قرآن کہتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ارے وہ اللہ کی محبت میں مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو کھانا کھلاتے. بتا کس نے کھانا کھلایا؟ کہنے لگے اکیلی فاطمہ. ہم نے کہا اٹھا قرآن پڑھ قرآن کی آیت. قرآن کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. کوثر سے مراد کون ہے؟ کوثر سے مراد کون ہے؟ کہنے لگے اکیلی فاطمہ. ہم نے کہا پڑھ قرآن. قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ارے لیلۃ القدر سے مراد کون ہے؟ کہنے لگے اکیلی فاطمہ. ہم نے کہا آیات کو چھوڑ, روایات کی وادی میں قدم رکھ. اللہ کے نبی نے کس کے لیے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی؟ غور کرتے جانا. فاطمہ تو بضعۃ منی من اقصبها فقد اقصبنی. کس کے لیے فرمایا؟ 4 بیٹیوں میں سے. کہنے لگے اکیلی فاطمہ. ہم نے کہا اللہ کے نبی نے کس کے لیے کہا فاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ اپنے باپ کی ماں. ارے کس کے لیے کہا؟ کہنے لگے اکیلی فاطمہ. ہم نے کہا نبی نے کس کے لیے کہا فدا کے ابوک, تیرا باپ تجھ پہ فدا. کہنے لگے اکیلی فاطمہ. ہم نے کہا احترام عصمت میں نبوت کس کے لیے کھڑی ہوئی؟ کہنے لگے اکیلی فاطمہ. ہم نے کہا اے تطہیر میں کون؟ کہنے لگے فاطمہ. ہم نے کہا اے مودت میں کون؟ کہنے لگے فاطمہ. ہم نے کہا اے مباہلہ میں کون؟ کہنے لگے فاطمہ. ہم نے کہا اے اطعام میں کون؟ کہنے لگے فاطمہ. ہم نے کہا سورہ دہر میں کون؟ کہنے لگے فاطمہ. ہم نے کہا کوثر سے مراد کون؟ کہنے لگے فاطمہ. ہم نے کہا پتہ 3 اور بیٹیوں کا تذکرہ کہاں ہے؟ بات پہنچنی چاہیے, جس تک پہنچے وہ بولے 3 اور بیٹیوں کا تذکرہ کہاں ہے؟ کہا کہیں نہیں. ہم نے کہا تجھے سمجھ میں نہیں آتی اتنی سی بات. ارے تیرے کہنے کے مطابق جب نبی کی سگی بیٹیاں فاطمہ کا مقابلہ نہ کر سکی تو کسی صحابی کی بیٹے دکھاؤ نا فاطمہ کے علاوہ ہمیں دکھاؤ نا کہیں کوئی بیٹی کا تذکرہ.
قرآن کہتا ہے واتی ذل قربا حقہ، اے میرے نبی اپنے قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دے دو. کیا کہا؟ قربا. بڑے اطمینان سے یہ لفظ کہوں گا اور امید ہے کہ آپ تک پہنچے گا. قربا، قریبی رشتہ دار کو، قریبی رشتہ دار کو، قریبی رشتہ دار کو حق دو، زبردستی کے رشتہ دار کو نہیں. قریبی رشتہ دار کو حق دو، زبردستی کے رشتہ دار کو نہیں. تو اسی لفظ پہ، اسی آیت سے اپنی گفتگو کو میں ادامہ دوں گا، مگر ایک وقت کے لیے اور تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو یہاں روک رہا ہوں. قرآن کہتا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. قرآن کہتا ہے کہ عیسائی آ کر کے کہنے لگے عیسیٰ ابن اللہ. میرا نبی جا کر کے کہتا ہے نہیں نہیں، عیسیٰ عبداللہ. وہ کہہ رہے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، میرا نبی کہہ رہا تھا نہیں، عیسیٰ اللہ کا بندہ. کہنے لگے ایسا ہے کہ دیکھیے مباہلہ ہوگا. کہا ٹھیک ہے ہم مباہلہ کریں گے، بلانا تم. کہا کہ دیکھو تم اپنی عورتوں کو لانا، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنے نفسوں کو لانا، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. تم اپنے بیٹوں کو لانا، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. ہوگا کیا لا کر کے؟ فَنَجْعَلْ لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے. مباہلے کے میدان میں حضور سچ نہیں بولنا ہے. مباہلے کے میدان میں سچ نہیں بولنا ہے. جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اس کو لعنت کرنی ہے جھوٹوں کے اوپر. لے کر کے آئے، علماء نے لکھا کہ جب لے کر کے پنجتن کو چلے ہیں رسول اللہ، تو آگے پیغمبر اکرم، بیچ میں بی بی فاطمہ، پیچھے امام علی. یہی تو ترتیب آپ نے سنی نا، ساتھ میں وہ دونوں بچے. تو یہی تو ترتیب آپ نے سنی ہے نا کہ آگے رسالت، بیچ میں عصمت، پیچھے امامت. امام کون ہے؟ امام علی کا. امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے ساری امت چلے. نہ بات پہنچنی چاہیے آپ تک. امام کون ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہو نا امام جماعت. کیا مطلب ہے؟ جو پوری جماعت کے آگے اکیلا کھڑا ہو. امام کسے کہتے؟ کبھی دیکھا آپ نے امام بیچ میں کھڑا ہو، امام پیچھے کھڑا ہو، امام داہنے کھڑا ہو؟ نہیں، امام ہوتا ہے سب سے آگے. تو امام وہ کہ جو سب سے آگے ہو. امام کہتے ہی آگے آگے چلنے والے کو. مگر مباہلے کے میدان میں عجیب منظر ہے. امامت پیچھے ہے، عصمت آگے ہے. عصمت، میں روک کر کے ایک جملہ کہوں، ارے جس کے پیچھے ساری امت چلے وہ امام ہے، جس کے پیچھے امام چلے وہ فاطمہ. وہ فاطمہ ہے کہ جس کے پیچھے امام چلے. فاطمہ وہ ہے کہ جس کے پیچھے امام چلے. امام علی، پیغمبر اکرم، دونوں بچے شہزادی میدان مباہلہ میں گئے کس لیے؟ لعنت کرنے کے لیے. اب مجھے آپ بتائیے، پھر کہتا ہوں کسی سے پوچھئے، اور اتنی مجلسیں سنی ہیں کہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. لعنت ملامت ہوئی؟ بولیے بھائی، لعنت ملامت ہوئی؟ چہرے دیکھ کر کے بھگ گئے، وہ نکل لیے. کیوں؟ اس لیے کہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسے سچے ہیں، اگر کہہ دیں پہاڑ ہٹ جائے تو پہاڑ ہٹ جائے گا، ہم نہیں کریں گے. تو ہوئی لعنت ملامت؟ نہیں ہوئی نا. قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جو بغیر مصداق کے اتر جائے. قرآن قیامت تک کے لیے اعجاز، قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ. قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جو آبس اترے، بلا وجہ اترے، بیکار اترے. ہر آیت میں معجزہ. تو قرآن کی آیت کہہ رہی جھوٹوں پر ہوگی لعنت، جھوٹوں پر ہوگی لعنت. مگر ہوئی لعنت؟ نہیں ہوئی نا. تو مباہلے والی لعنت وہیں رکی رہی.
کاش میں اپنی بات پہنچا سکتا. مباہلے والی لعنت وہیں پر رکی رہی، بل لعنت انتظار کرتی رہی کہ کوئی فاطمہ کو جھٹلائے. صلوات پر محمد وآل محمد. مباہلے والی لعنت وہی رکی رہی، انتظار کرتی رہی کہ کوئی جھٹلائے، کوئی جھٹلائے، کوئی جھٹلائے. پیغمبر کی وفات کے بعد اللہ کے نبی کی بیٹی مسجد نبوی میں آئی. کوئی تھا کہ جو جھوٹا کہہ رہا تھا. سیدہ کہہ رہی تھی ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ لا اقول ما اقول غلطا. سیدہ کہہ رہی تھی میں جھوٹ نہیں بولتی. وہ تخت پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا، سیدہ نے جھوٹ بولا، سیدہ نے افترا باندھا. مباہلے والی لعنت نے اپنا مصداق ڈھونڈا، اسی کے اوپر برس پڑے. مباہلے والی لعنت میں آئی ہے اللہ کے نبی کی بیٹی اپنا حق لینے کے لیے. یہ مال فے تھا کہ جو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو دیا. سورہ حشر آیت نمبر 6 اور 7. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. یہ میرے نبی، یہ جو تمہارے ہاتھ میں مال آیا ہے نا، یہ مال ہے مال فے. کیا مطلب؟ مال فے کا دو طرح کے مال ہوتے ہیں، یا مال غنیمت ہے یا مال فے ہے. مال غنیمت ملتا کیسے تھا؟ علی لڑتے تھے، دشمن بھاگتے تھے، مسلمان لوٹتے تھے. یہ ہے مال غنیمت، جنگ کر کے جو حاصل ہوا. مال فے کیا ہے؟ مال فے میں قرآن کہتا فما اوجفتم علیہ من خیل ورکاب. تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، تم نے اونٹ نہیں دوڑائے، تم نے پسینے نہیں بہائے، تم نے تلواریں نہیں چلائی، تمہاری کوئی محنت نہیں ہے اس کو حاصل کرنے میں. پھر یہ ملا کیسے؟ ولیکن اللہ یسلط علی رسلہ من یشاء. اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ مال فے اپنے نبی کو دلایا ہے اپنے نبی کے رعب و دبدبے کے ذریعے سے. میرے نبی کا رعب اتنا، میرے نبی کا دبدبہ اتنا کہ میرے نبی کے رعب و دبدبے کی وجہ سے یہ مال ملا ہے. اب مجھے بتائیے کہ نبی نے کس جنگ میں تلوار چلائی؟ مگر اللہ کہتا نہیں ہم نے اپنے نبی کے رعب سے اسے دلائی ہے. ملا کب ہے؟ ملا ہے یہ خیبر کے بعد. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے رعب کے ذریعے دلائی. 39 دن تک اسلام ماننے والے جاتے رہے، تعارف کراتے رہے، آتے رہے، مگر 40ویں دن اسلام منوانے والا گیا. نانا اسلام ماننے والے میں منوانے والے میں بڑا فرق ہے. اسلام منوانے والا گیا، اس نے مرحب کو قتل کیا، خیبر کا در اکھاڑا، یہودیوں پر رعب طاری ہوا. اب سارے یہودی چل پڑے کہ رسول اللہ اب جنگ نہیں کریں گے. تو مجھے بتاؤ کہ جس رعب کی وجہ سے یہودیوں نے فدق حوالے کیا وہ رعب کون ہے؟ بغور کیجئے ذرا سا، وہ رعب کون ہے؟ کہ وہ رعب کوئی اور نہیں، وہ رعب مولا کائنات ہے. لیجئے یہ مل گیا، پیغمبر کی ذاتی ملکیت ہے، پیغمبر جیسے چاہیں ویسے خرچ کریں. اب آیت کے اگلے فقرے کو میں چھوڑ رہا ہوں. پیغمبر پر پھر جبرائیل نازل ہوئے، واتی ذل قربا حق ہو. اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دے دو. جبرائیل آیت لے کر کے آئے، بی بی کے حوالے فدق کر دیا. بی بی کی ذاتی ملکیت ہو گئی ہے. پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، بی بی کے نمائندے کو باغ فدق سے ہٹایا گیا، اپنا کارندہ بٹھالا گیا، فدق کے اوپر قبضہ کیا گیا. نمائندہ جب بی بی کے پاس آیا تو آ کر کے کہتا شہزادی، حکومت نے اپنے عمال کو بٹھالا ہے، اپنے کام کرنے والوں کو بٹھالا ہے، اپنے کارندے کو بٹھالا ہے. شہزادی نے بھیجا، نہیں مانا، پھر شہزادی بعد میں گئی.
فدق کی عظمت لوگ گھٹانے کے لیے کہتے ہیں کہ فدق کھجور کے 4 درخت پر مشتمل باغ کا نام ہے. 4-6 کھجور کے درخت تھے، اسی کو باغ کہا گیا، وہی اللہ کے نبی نے دے دیا. ہم نے کہا حضور اگر فدق اتنا ہی کم ہوتا نا تو اس سے حکومتیں نہ چلائی جاتی، اس سے حکومتیں نہ قائم کی جاتی، مگر اللہ کے نبی نے دیا. ارے ایک پیڑ دیا ہو لیکن حق نہیں تھا کہ کوئی بنت رسول سے چھینے. ایک پیڑ رہا ہو، ایک ٹہنی رہی ہو، کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی سے چھینے، مگر چھینا لوگوں نے. اب سیدہ اپنا حق لینے کے لیے جا رہی ہیں، بہت توجہ کیجئے گا، سیدہ اپنا حق لینے کے لیے جا رہی ہیں. تاریخ نے اب یہ جملہ لکھا، جب بی بی اپنے گھر سے نکلنے لگی، وَاشْتَمَلَتْ بِالْجَلْبَابِ، بی بی نے سر سے لے کر کے پیر تک عبا ڈالی، ردا ڈالی، اپنے آپ کو حجاب میں کیا، سر پہ رسلی ڈالی. اب اللہ کے نبی کی بیٹی اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد تک جا رہی ہے. اللہ کے نبی کی بیٹی اپنے گھر سے نکل کر کے اپنا حق لینے کے لیے جا رہی ہے. مورخوں نے یہ جملہ لکھا کہ جب اللہ کے نبی کی بیٹی اپنا حق لینے کے لیے مسجد میں گئی تو ما تخرم مشیتها، مشیتہ رسول اللہ کے رسول کی بیٹی ایسے چل رہی تھی جیسے اللہ کا رسول چلا کرتا تھا. ما تخرم مشیتها، مشیتہ رسول اللہ کے رسول کی بیٹی ایسے چل رہی تھی جیسے اللہ کا رسول چلا کرتا. تو زہرا مدینے میں چلی تو رسول لگی. ہم نے پھر یہی منظر دیکھا تاریخ میں کہ جب زینب شام میں بولی، توجہ کرنا آخری مجمع تک کی توجہ، جب زینب بولی تو علی لگی. جب زہرا مدینے میں چلی تو رسول، جب زینب شام میں بولی تو علی لگی. رک کر کے ایک جملہ کہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا مدینے میں رسالت کی نیابت کر رہی ہے، زینب شام میں امامت. صلوات بر محمد و آل محمد. سارے مل کر کے عظمت اہل بیت پہ صلوات پڑھیں. تو آئی ہیں اب صدر دروازہ سے، مین دروازے سے، مین گیٹ سے اللہ کے نبی کی بیٹی مسجد میں داخل ہوئی ہے. اور پتہ ہے آیت سد ابواب کے بعد کہ جب اللہ کے نبی کو ہوئے، اللہ نے حکم دیا کہ سب کے گھروں کے دروازے بند کر دو سوائے علی و بطول کے. دروازہ گھر کا مسجد میں کھلتا تھا مگر بی بی اس دروازے سے نہیں آئی، آئی ہے مین گیٹ سے تاکہ دنیا دیکھے کہ شہزادی جا رہی ہیں اپنا حق لینے کے لیے. آئی ہے اللہ کے نبی کی بیٹی مسجد میں، اور آنے کے بعد سارے منافق صحابیوں پہ نگاہ دوڑائی. میں نے سارے صحابیوں نہیں کہا ہے، منافق صحابیوں پر. آپ بھی سوچ رہے ہیں حضور صحابی ہو اور منافق، تو میں نے کہا بتائیے سورہ منافقون آیا کیوں ہے؟ سورہ منافقون آیا کیوں ہے اگر نہیں منافق تھے؟ مسلمان تھے مگر منافق تھے، مسلمان تھے مگر منافق تھے. نہیں رکتا اس پر. اللہ کے نبی کی بیٹی آئی، سب کو دیکھا. اب اللہ کے نبی کی بیٹی بولنا چاہتی ہے، پردہ ڈالا گیا. حق اور باطل کے درمیان یہ پردہ تھا، حق اور باطل کے درمیان یہ جدائی تھی. فاطمہ پردے کے اس طرف، پورا مجمع مدینے کا مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا اس طرف. باب اللہ کے نبی کی بیٹی اللہ کے نبی کے انداز میں بول رہی ہے. اللہ کے نبی کی بیٹی اپنے بابا کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے. آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی
ما الہما والثناء بما قدما من عموم نعم ابتداها وبسبوغ آلاء نسداها والتمام منن نولاها جمع، یہ خطبہ دربار میں دے رہی ہے، جمع عن الاحصاء یددوها والناء عن الجزاء یمدوها والتفاوت عن الادراک یبدوها واستحمد الى الخلائق باجزالها واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص طاويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته ابتدع كل شيء لا من شيء كان قبلها ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره قبل ان ارسله واصطفاه قبل ان اشتبه وسماه قبل ان ابتعثه اذ الخلائق بالغيب مكنونا ابتعثه الله اتماما لامره وعزيمة على امضاء حكمه فانار الله بابي محمد صلى الله عليه واله وسلم ظلمها وكشف عن القلوب بهمها وقام في الناس بالهدايه ثم قالت فاطمة سلام اللہ علیہ جعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیحا لکم من الکبر والزکاة تزکیتا للنفس ونمان فی الرزق والحج تشہیدا للدین والصیام تثبیتا للاخلاص وطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا للفرقہ ثم التلفت الى اہل مجلس وقالت منہم ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ أيها الناس اعلموا أني فاطمة لا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا فإن تعرفوه وتعزوه وتجدوه وهو أبي دون نسائكم وأخا ابن عمي دون رجالكم ولنعم المغزي إليه صلى الله عليه وآله وسلم كنتم على شفا حفرة من النار مسقط الشارب لوزة الطعام خبصة الإجلال موتي الأقدام تشتربون الطرق وتقطعون القدة أذلة الخاسئين ثم قالت فاطمة سلام الله عليها أيها المسلمون أغلبوا على رسي يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الله أترس أباك ولا أرس أبي وورث سليمان داود امنتم بعالم خصوص القرآن وعمومی من ابی وابن امی پورا خطبہ فدق پڑھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ زہرا دربار میں فدق لینے کے لیے نہیں گئی تھی منافقوں کو اوقات بتانے منافقوں کو اوقات بتانے گئی تھی. ارے جو شہزادی اپنے آگے کے لقمے کو منگتے کے حوالے کر دے وہ لٹیروں سے کچھ مانگنے جائے گی. وہ ان سے کچھ مانگنے جائے گی, وہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے جائے گی, وہ ان سے مانگنے جائے گی کہ دو ہمیں دو. ارے جنہوں نے ہمیشہ دوسروں کا لوٹ کے کھایا ہو وہ کیا دیں گے کسی کا حق. آئیے شہزادی اب بولنا شروع کیا. اے لوگو الحمدللہ علی ما انعما, تعریف ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے ہم پر نعمتوں کی بارش کی. شہزادی یہ ہاتھ نعمت ہے, یہ آنکھ نعمت ہے, یہ زبان نعمت ہے, یہ دل نعمت ہے, یہ دماغ نعمت ہے, یہ سب کچھ نعمت ہے میری شہزادی. یہ تو آپ کے پاس بھی ہے ان کے پاس بھی ہے. بھائی شہزادی ہے نا, شہزادی قرآن کی جس آیت سے چاہتی گفتگو کر لیتی, جہاں سے چاہتی خطبے کا آغاز کر دیتی, جو چاہتی وہ پڑھ دیتی, مگر نہیں, کہتی الحمدللہ علی ما انعما, تعریف ہے اس خدا سبحان کے لیے کہ جس نے ہم پر نعمتوں کی بارش کی ہے.
تو بتاؤ کس نعمت کا تذکرہ بی بی کر رہی ہے؟ بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچے؟ میری طرف متوجہ رہیے گا. الحمدللہ علی ما انعم. ہاتھ آپ کے پاس، ان کے پاس، آنکھ آپ کے پاس، ان کے پاس، دماغ آپ کے پاس، ان کے پاس بھی. ان کے پاس والا چاہے مزدور صحیح، لفظیں پہنچیں گی تو آپ کو لطف آئے گا. ان کے پاس والا چاہے مزدور صحیح، مگر ہے تو بی بی ہاتھ ان کے پاس بھی ہے. ارے کسی کا دیتے نہ ہو، لوٹتے تو ہیں. بی بی جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ان کے پاس. تو پھر آپ کس نعمت کا تذکرہ کر رہی ہو؟ کہا پڑھو قرآن. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. جبرائیل آیت لے کر کے آئے، پہنچا دیجئے اس کام کو کہ جو اللہ نے آپ پر نازل کیا. بب رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھا کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی اور مولا. بس جبرائیل پھر آیت لے کر کے آئے. ہم نے کہا بی بی نے نعمت کا تذکرہ کیا ہے، نعمت کا تذکرہ. بی بی نے کہا تعریف ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے ہم پر نعمتیں نازل کی ہیں. جیسے ہی پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، بس جبرائیل آیت لے کر کے آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج نعمت کو ہم نے مکمل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی دربار میں ایسی ویسی نعمت کا تذکرہ نہیں کر رہی تھی، علی کی ولایت کی نعمت. سلامت رہیں، سلامت رہیں. ولایت علی کی نعمت تھی جو پہنچا دی. بس شہزادی نے اللہ کی تعریف کے بعد بتایا اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ. تم جس کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے ہو نا، وہ میرا باپ محمد ہے. تم جس کا کلمہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو نا، وہ میرا باپ ہے، میرا باپ. تمہاری عورتوں کا باپ نہیں ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کا بھائی نہیں ہے، وہ میرے شوہر کا بھائی ہے. یہ شہزادی کے خطبے کے جملے ہیں. تمام چیزیں اب چھوڑو. پھر شہزادی نے دین کا فلسفہ بتایا کہ اللہ نے نماز کو کیوں واجب کیا. پڑھیے گا ضرور خطبہ فدق جا کر کے. میں نے پورا خطبہ نہیں پڑھا، چند فراز آپ کے سامنے اس کے حوالے کیے ہیں، آپ کے حوالے کیے ہیں. بی بی نے بتایا کہ نماز کیوں واجب ہے، بی بی نے بتایا روزہ کیوں واجب ہے، بی بی نے بتایا حج کیوں واجب ہے، بی بی نے بتایا خمس کیوں واجب ہے، بی بی نے بتایا کہ ہماری اطاعت کو اللہ نے واجب کیا ہے. پھر بی بی نے ایک آیت پڑھی. بی بی کہتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ. میں نے آیت نہیں کوٹ کی ہے، یہ بی بی نے اپنے خطبے میں پڑھی ہے. حضور بیٹھا کون ہے تخت پر؟ اسلام کا پرچارک، اسلام کو پھیلانے والا. لوگ کہتے ہیں پھیلانے والا. بی بی اس سے خطاب کر کے کہتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس وقت تک نہ مرنا کہ جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ. مزے کی بات ایک آپ کو اور بتاؤں، اس آیت سے پہلے ایک لفظ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. بی بی نے اس جملے کو پڑھا ہی نہیں ہے. سلام ہے صاحب آپ کی سماعت کو، سلام ہے آپ کی سماعت کو. ارے میں آیت کا اگر کوئی لفظ بھول جاؤں نا تو آپ کہو گے مولانا بھول گئے ہو. یہ شہزادی پڑھ رہی ہے، شہزادی جس کا شوہر آتے ہی قرآن سنائے، جس کے گھر کی کنیز برسوں تک قرآن میں گفتگو کرے، جس کا بیٹا سر کٹا کے نیزے پہ قرآن پڑھے. بی بی نے کہی نہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. آیت میں لفظ کا استعمال ہی نہیں کیا. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ بی بی کو پتا تھا کہ رسول نے فرمایا اے علی تیری محبت ایمان ہے. اے علی تیری محبت ایمان ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. نہ مرنا اس وقت تک جب تک کہ مسلمان نہ ہو جاؤ. بی بی آپ نے یہ جملہ کہہ تو دیا، پتہ کیسے چلے کہ یہ مسلمان تھے کہ نہیں؟ بی بی بتائیے نا کہ یہ مسلمان تھے کہ نہیں. آپ نے تو مسجد میں دعویٰ کیا ہے مسلمان نہیں تھے، نہ مرنا اس وقت تک کہ جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ. بی بی بتائیے.
میں اگر آپ کو سلام کروں یا آپ مجھے سلام کریں، میں جواب سلام نہ دوں تو میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں، اللہ مجھے سزا دے گا۔ اس وقت تک نہ مرنا کہ جب تک کہ مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اگر میں سلام کروں آپ جواب نہ دے تو آپ گنہگار، آپ سلام کریں میں جواب نہ دوں تو میں گنہگار۔ اور اگر کسی نے گناہ کیا تو اس کی عصمت باقی نہیں رہ جاتی، لیکن اگر کوئی کافر آ کر کے ہمیں سلام کرے، اتنی تو تاریخ آپ کے ذہن میں ہے کہ پہنچ گئے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی کافر آ کر کے سلام کرے تو واجب ہے اس کا جواب ہی نہیں دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے کافر۔ ارے اس کافر کا جواب تمہیں نہیں دینا ہے، جواب سلام۔ آئے آ کر کے بی بی کو سلام کیا، بی بی نے اپنا منہ پھیرا، بی بی نے اپنا منہ پھیرا، منہ پھیر کے بتایا یہ نہ کل مسلمان تھے نہ آج مسلمان۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ مسلمان نہ ہو جا۔ اب بی بی نے یہاں سے ان کا ماضی بیان کرنا شروع کیا، کہتے ہیں کنتم علی شفا حفرۃ من النار، یہ آیت ہے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اے جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوئے لوگوں، میرا جملہ ہوگا تو نہ بولنا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اے جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوئے لوگوں، قبلہ موجود ہے تائید آپ لے لیجئے گا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اے جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوئے لوگوں، مزغۃ الشارب، ایک گندا پانی پی پی کر کے بوڑھے ہونے والوں، مزغۃ الشارب، گندا پانی پینے والوں، کوثر والوں سے مقابلہ کرنے آئے ہو۔ مزغۃ الشارب، اے گندا پانی پینے والوں، نہضۃ الطامع وقبضۃ الاجلان، اے اونٹوں کو کھال سمیت کھا جانے والوں۔ یہ اونٹوں کو میں نے محتاط ترجمہ پھر بھی کیا ہے، یہ اونٹوں کو کھالوں کے سمیت کھا جانے والوں، قبضۃ الاجلان، معطی الاقدام، تخافون وتفرون من القتال، اے جنگوں سے ڈر ڈر کے بھاگنے والوں۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اے جنگوں سے ڈر ڈر کے بھاگنے والوں۔ کوئی تو اٹھ کر کے بھری مسجد میں کہہ دیتا، بی بی نہ کہیے، بی بی ہم کب بھاگے تھے، ان کا چپ رہنا یہ بتا رہا ہے۔ السکوت کالاقرار، کہ وہ قبول کر رہے کہ ہم بھاگے تھے۔ اٹھاؤ جاؤ سورہ آل عمران پڑھو، سورہ آل عمران میں خدا کہتا ہے اے میرے نبی تمہارے ساتھ رہنے والوں کو بھاگنے کی کتنی جلدی تھی کہ جب وہ پہاڑ پہ جا رہے تھے تو تمہیں پلٹ کر کے بھی نہ دیکھتے تھے۔ یہ سورہ آل عمران حوالہ دیا میں نے، استصعدونا، جب وہ چڑھ رہے تھے پہاڑ کی بلندیوں پہ تو تمہیں پلٹ پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ایک جنگ میں شیطان نے کہا کہ قد قتل محمد قتل کر دیے گئے تو سب کے سب جانے لگے، سب کے سب بھاگنے لگے، اکیلے علی میدان میں رکے رہے۔ رسول اللہ کے قریب آئے، آ کر کے کہتے ہیں رسول اللہ کس نے کہا قد قتل محمد؟ ارے میں علی ابھی زندہ ہوں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا اے علی تم نہیں گئے؟ اے علی سب چلے گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ فرمایا اکفرت بعد الایمان، کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ اکفرت بعد الایمان، کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبوت کو چھوڑ کے میدان میں بھاگے، ٹھیک ہے، اکفرت بعد الایمان، کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ پھر امام علی نے رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھا کر کے کفار و مشرکین مکہ کو پہچنوایا اور کہا لوگوں دیکھو رسول اللہ زندہ ہیں۔ بس اللہ کے نبی نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے علی اے علی اے علی، اگر تم نے کفار و مشرکین مکہ کے درمیان مجھے رسول اللہ کہہ کر کے پہچنوایا تو میں غدیر کے میدان میں
غدیر کے میدان میں، غدیر کے میدان میں تمہیں پہچانواؤں گا من کنت مولا کہہ کر کے. اچھا جب سب نے دیکھ لیا نا کہ نبی زندہ ہے، نبی زندہ، تو وہ پلٹ کر کے آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں بھائی کہاں گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ ایک آواز آئی تھی کہ محمد قتل کر دیے گئے. تو کہا کہ کس کی آواز تھی؟ کہنے لگے کہ جبرائیل کی آواز رہی ہوگی. اور تھی کس کی آواز؟ شیطان کی آواز. ارے جو جبرائیل کی آواز میں شیطان کی آواز میں فرق نہ پیدا کر پائے وہ کہتا ہے رسول مجھ جیسا. تخافون وتفرون من الحق، اے ڈر ڈر کے جنگوں سے بھاگنے والوں آئے ہو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے. بی بی نے کہا یہ فدق میرا حق ہے. کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، ما ترکنا ہو صدقہ، جو چھوڑتے ہیں صدقہ چھوڑتے ہیں. بی بی نے یہاں سے بہت وقت آپ کا نہیں لوں گا، بی بی نے یہاں سے 7 آیتیں پڑھی ہیں. 7 آیتوں کے ذریعے سے ثابت کیا کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، وارث بناتا بھی ہے. اس نے کیا پڑھی ہے؟ حدیث. بی بی نے کیا پڑھا؟ قرآن. پتہ ہے حدیث کا سہارا کون لے رہا ہے؟ وہی جو کہہ چکا حسبنا کتاب اللہ، وہی کہہ رہا ہے، وہی حدیث کا سہارا لے رہا. بی بی نے مقابل میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتایا سن قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم ہیں جو فقط قرآن سے استدلال کر سکتے ہیں، ہم ہیں جو فقط قرآن ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگانے والے شہزادی تیری پول کھولنے آئی ہے، تیری حیثیت تیری اوقات بتانے آئی ہے کہ تو کیا ہے اور کس کے مقابلے میں آیا ہے. تاریخ کے یہ جملے ہیں، بس سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ ایک ملعون نے بی بی کو فدق دیا، مگر دوسرا جب وارد مسجد ہوا تو اس نے زہرا کے ساتھیوں کو دیکھا کہ خوش ہیں، بی بی خوش ہیں. اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، بڑی خوش معلوم ہوتی ہو. کہنے لگی ہاں اپنے بابا کا حق لینے میں آئی تھی، مجھے میرے بابا کا حق مل گیا ہے. اس نے کہا کیا کہا تم نے؟ حق مل گیا ہے. کہا کیسے؟ کہا یہ میرے بابا کی تحریر ہے. بس اس ملعون نے تحریر رسالت کو لیا نہیں ہے، تحریر رسالت کو چھینا ہے. تحریر رسالت کو اس نے چھینا ہے. اور پھر تاریخ کے یہ فقرے ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس ملعون نے اپنے ناپاک ہاتھ کو پاک بی بی کی طرف بڑھایا. اللہ جانے کیسے سنو گے. ناپاک ہاتھ کو پاک بی بی کی طرف بڑھایا. بس شہزادی ایک قدم پیچھے ہٹی، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر بی بی قدم پیچھے ہٹی. اے عزاداروں، تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ وہ جب ہاتھ بڑھاتا تھا نا تو پیکر عصمت و طہارت پیچھے چلی جاتی تھی. مگر کتنا پیچھے جاتی. ایک وقت ایسا آیا کہ پیچھے مسجد کی دیوار ہے، جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا. باؤس ملعون نے پتہ ہے کیا کیا؟ ایک زور کا تماچا مسجد نبوی میں مارا. عجب نہیں کہ شہزادی نے منبر کی طرف دیکھ کر کے کہا اے بابا یہی تو تم پیار کرتے تھے جہاں تمہاری بیٹی تماچے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اہل بیت کے. اے رونے والوں، اے پرسہ دینے والوں، نہ شرما کر کے نہ رونا. دیکھو میں نے آج تک ابھی تک آپ سے کوئی منت اور سماجت نہیں کی کہ کیسے سنو کیسے نہ سنو، لیکن آج ایک بات ضرور کہوں گا. اے رونے والوں، مصائب ایسے سننا کہ جیسے کوئی غریب بیٹھا ہو.
شرما کر کے نہ رونا، زہرا کی مصیبتوں پر گھٹ گھٹ کر کے نہ رونا۔ کیوں؟ زہرا کو مدینے میں رونے نہیں دیا گیا۔ ہاں میں سن رہا تھا، اور یقیناً یہ جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا، مدینے اور کربلا میں کوئی بہت فرق نہیں ہے۔ جانتے ہو مدینے اور کربلا میں کیا فرق ہے؟ بھائی ایک بنیادی فرق ہے۔ مدینے میں، کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ ہاں جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا۔ معاف کرنا اگر آج وقت تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، معاف کرنا مجھے۔ اے عزادارو، لو کل یہاں تک مصائب میں نے پڑھا تھا کہ لوگ بی بی کے گھر میں داخل ہوئے، بی بی نے آواز دی، فضا میرے محسن کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ اگر اس جملے کی گہرائی تک جاؤ نا تو سمجھو گے جملہ۔ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ فضا میرا محسن مر گیا، بی بی نے یہ نہیں کہا کہ فضا میرا محسن ساقط ہو گیا، بی بی نے کچھ اور نہیں کہا، بی بی نے کہا فضا میرے محسن کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ کوئی ظالم ایسا تھا کہ جس نے بی بی کے شکم پہ ایسا مارا۔ اللہ اکبر، بی بی کے شکم پہ ایسا مارا کہ شکم مبارک میں موجود بچہ ارے اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو گیا۔ اس نے قتل کیا نہ قتل کیا، اگر کوئی قتل کرے تو لازم یہ ہے کہ انتقام لینے والا بھی ہو۔ ارے جب اس نے ضرب ماری ہے نا تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا یا مہدی، اے میرے لال، اے مہندی آؤ انتقام لینے، اے میرے بیٹے آؤ محسن کا انتقام لینے کے لیے۔ لو عزادارو، شہزادی پر وار کیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے، ارباب مقاتل نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اتنا مارا تھا شہزادی کو ظالموں نے کہ داہنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی۔ اللہ جانے کیسے سنا، شہزادی داہنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی تھی۔ میں نے روایت میں یہ فقرہ پڑھا ہے کہ شہزادی اگر چلتی تھی نا تو دیواروں کا سہارا لے کر کے شہزادی سو نہ پاتی تھی۔ پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب داہنی طرف سوتی ارے شکم میں محسن، جب بائیں طرف سوتی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، ارے جب سیدھے لیٹتی تھی تو تازیانوں کے نشان، تازیانوں کے نشان۔ لو عزادارو، شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ کل کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے۔ ہاں آج کی شب عاشور سے کم نہیں ہے۔ آج کے بعد حسنین کسی کو ماں نہیں کہہ پائیں گے۔ اے عزادارو، شہادت سے پہلے اللہ نہ کرے کبھی کسی گھر میں بچے چھوٹے ہوں اور ماں بیمار ہو جائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی کسی گھر میں بچے چھوٹے ہوں اور ماں بیمار ہو جائے۔ بچوں کو پھر چاہے جتنا بہکاؤ، بچوں کو چاہے جتنا گھماؤ، بچوں کو چاہے جتنا ٹہلاؤ، بس وہ ایک بات کہتے میری ماں اچھی ہو جائے، مجھے ماں کے بغیر چین نہیں آتا، اللہ میری ماں کو اچھا کر دے، اللہ میری ماں کو ٹھیک کر دے۔ شہادت سے ٹھیک پہلے شہزادی فاطمہ زہرا بستر سے اٹھی، اے میرے لال حسن آؤ، آج تمہاری ماں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے گی بیٹا۔ اے میرے لال حسین آؤ، آج تمہاری ماں تمہیں اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کے کھلائے گی بیٹا۔ اے بچوں آؤ، تمہاری ماں تجھے نہلائے گی۔ اے میرے لال آؤ، تمہاری کپڑوں کو بدلے گی۔ بچوں نے جب دیکھا نا میری ماں اچھی ہو رہی ہے، دوڑے دوڑے مسجد نبوی میں آئے۔ اے میرے اللہ تیرا شکریہ، اے میرے اللہ تیرا شکریہ، اے اللہ تو نے میری ماں کو اچھی کر دیا، اے میرے اللہ تو نے ماں کو ٹھیک کر دیا۔ اے عزادارو، بچے مسجد سے کچھ دیر کے بعد واپس گئے، گھر میں گئے تو کیا دیکھا؟ اماں کے اوپر ایک سفید چادر پڑی ہے، اماں کے اوپر
ایک سفید چادر پڑی ہے. کہنے لگے نانی نانی میری اماں کے سونے کا وقت یہ نہیں ہے نانی. نانی اگر سوتی ہے تو اتنا بتاؤ میری ماں سوئے نانی, مگر نانی اتنا بتاؤ میری ماں کے چہرے پر یہ سفید کپڑا کیوں پڑا ہے نانی. نانی کچھ تو کہو, نانی کچھ تو بولو, میری ماں کو کیا ہوا. جب کوئی جواب نہ دیا حسن مجتبیٰ قریب آئے, ماں کے چہرے سے چادر کو ہٹایا, ایک بار ماں کے چہرے کا بوسہ دیا. جانتے ہو ایک بار کیوں دیا؟ اس لیے کہ حسن کو پتا تھا کہ کسی ملعون نے اماں کو تماچا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. نا شرما کے نہ رو. اے عزادارو, حسن کہنے لگے اماں اٹھو نا, اماں کچھ تو بولو, اماں کچھ تو کہو, اماں آواز دو. اماں ہم کسے اماں کہیں گے, اماں تمہارے بغیر کیسے جئیں گے, اماں کچھ تو بولو نا. جب کوئی آواز نہ آئی کہنے لگے حسین تم گھر کے چھوٹے ہو, تم اپنی ماں کے پاس آؤ, تم ماں کو آواز دو. حسین شاید تمہارے کہنے پہ ماں بولے. حسین آؤ نا. تاریخ کہتی حسین پائتی گئے, جا کے کہتے اماں اٹھو نا. کہتے اماں اٹھو نا, اماں تمہارا بیٹا حسین آیا ہے. اماں راتوں کو اٹھ کے پانی کون پلائے گا, اماں ہمارا خیال کون رکھے گا. اماں کچھ تو بولو نا, تمہارا کربلائی لال آیا, تمہارا غریب بیٹا آیا. اماں کچھ تو بولو. جب کوئی آواز نہ آئی بچوں نے سر سے امامہ پھینکا, دوڑے دوڑے مسجد نبوی میں آ کر کے کہتے ہیں بابا انا للہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. یہی حق گریہ ہے. بی بی نزاداروں کا گریہ قبول کرو, بی بی نزاداروں کا رونا قبول کرو. بابا انا للہ. اب پتہ ہے خیبر شکن علی جس نے مرحب و انتر کو پچھاڑا ہو, جو کبھی منہ کے بل زمین پہ نہ آیا, بس جیسا ہی سنا نا کہ مولا نے فرمایا قدمت دھمنا, ویسے ہی میرا مولا فوقع علی وجہی, میرا مولا منہ کے بل زمین پہ گر پڑا. میرا مولا منہ کے بل زمین پر گر پڑا. مسجد سے بہت دور نہیں ہے گھر علی کا, دروازہ مسجد میں ہی کھلتا ہے, گھر میں کھلتا ہے. اے عزادارو, علی جب اپنے گھر کو چلے نا تو تاریخ کہتی ہے علی بار بار بیٹھتے ہیں, علی بار بار اٹھتے ہیں. لو اپنے گھر میں جب پہنچے ہیں, تاریخ نے عجیب منظر لکھا. علی اب انتظار کر رہے ہیں رات ہو جائے تو فاطمہ کو کفن کیا جائے, رات ہو جائے تو فاطمہ کو دفن کیا جائے. مدینہ ٹوٹ پڑا تھا, لیکن جیسے ہی علی نے دیکھا کہ لوگ آ گئے نا, حسن سے فرمایا بیٹا حسن جا کر کے کہہ دو ابھی دفن کرنے میں وقت لگے گا. کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ فاطمہ کی وصیت تھی علی آپ ہی کفن کیجئے گا, علی آپ ہی دفن کیجئے گا, علی آنے نہ دیجئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے فاطمہ کو ستایا ہے. اے عزادارو, بچہ گیا, مولا حسن گیا, جا کر کے کہتا ہے لوگوں جاؤ اپنے اپنے گھروں کو. لوٹ کر کے جب مولا حسن آئے نا تو چیخ مار کر کے میرا مولا رونے لگا, چیخ مار کر کے رونے لگا. مولا علی نے فرمایا حسن آہستہ رو آہستہ, لیکن ماں مری ہے نا, ماں فاطمہ جیسی ماں مری ہے نا, آہستہ روئے تو کیسے روئے. تاریخ کہتی ہے بچوں نے اپنی آستین کو منہ میں بھرا. بچوں نے اپنی آستین کو منہ میں بھرا. کیوں؟ آواز باہر نہ جانے پائے. اے عزادارو, بچوں کو چپ کرایا. رات ہوئی, علی غسل دینے لگے, بآخری فقرے ہیں, غسل دینے لگے. ارے جس نے بچوں کو چپ کرایا تھا نا, با ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے وہی مولا چیخ کر کے رویا.
جس نے بچوں کو چپ کرایا تھا نا وہی مولا چیخ کر کے رویا۔ ارے آ کر کے پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیوں روتے ہو آپ نے تو بچوں کو رونے کو منع کیا تھا نا۔ کہا اے سلمان، ارے جب غسل دے رہا تھا نا، غسل دیتے دیتے میں فاطمہ کے بازوؤں تک پہنچا، اے سلمان فاطمہ کا بازو سوج گیا۔ اے سلمان، ختم ہو گئی مجلس، اے سلمان فاطمہ کا بازو سوج گیا تھا۔ اے سلمان، ارے جب پسلیوں تک ہاتھ پہنچا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اے رونے والوں، علی نے کفن کیا بآخری مرتبہ۔ اے حسن آؤ اپنی ماں کا دیدار کر لو، آخری جملہ جیسے سننا ہو سن لینا۔ حسن آؤ اپنی ماں کا دیدار کرو۔ حسن نے دیدار کیا، میرا حسین کہاں ہے، میرا لال کہاں ہے، میرا نور نظر کہاں ہے، کہو آئے ماں سے آخری دیدار کر لے۔ اے عزادارو، حسین نے کہا بابا جب تک اماں نہ بلائے گی، بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہیں جائے گا۔ بابا اماں سے کہو نا جیسے ہاتھ پھیلا کے بلاتی، بابا اماں سے کہو نا جیسے ہاتھ پھیلا کے بلاتی تھی۔ اے بابا ایک بار بلا لے، اے بابا ایک بار سینے سے لگ جاؤ، اے بابا ایک بار بلا لے، اب ہم یتیم ہو گئے بابا۔ بس جیسے ہی یہ فقرہ کا بندے کفن ٹوٹے، آجا میرے حسین، آجا میرے لال۔ اے اماں، مدینے میں آپ نے بلایا، اماں میں آ گیا کربلا کا میدان۔ اے اماں جب میں بلاؤں، اماں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اللہم لعن قاتلی فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا وغاصب حقہا۔ اللہم لعن قاتل فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا وغاصب حقہا۔ اللہم لعن قاتل فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا وغاصب حقہا بحق محمد وآلہ علیہم السلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کے عصا، قبر نبی پہ فاتحہ آخری پڑھا، ہم سائیوں کے گھر گئی رخصت کو کہا، ایزا تھی تم سبوں کو میرے شور و شین سے، کل فاطمہ نہ ہوئیں گی تم سونا چین سے۔ ناگاہ شور اٹھا کے زہرا گزر گئیں، امام سر سے پھینک کے روئے امام دین، روتی تھی مل کے زینب کلثوم بھی قریب، اور دور تھے حسین جو روتے تھے
کھڑے فضا پکاریاں یہاں کیا نہ آئیں گے بولے حسین اماں بلائے تو آئیں گے ٹوٹے بندے کفن فاطمہ کے ٹوٹے بندے کفن فاطمہ کے اور پھر ہاتھ نکلے کفن سے آئی آواز آئے حسین ماں بلاتی ہے آئے حسین ماں بلاتی ہے آئے حسین ماں بلاتی ہے اے حسین آ میرے پاس آئے حسین آ میرے پاس آئے حسین ماں بلاتی ہے آئے حسین ماں بلاتی ہے آ میرے پاس آئے حسین آ میرے پاس آئے شبیر زہرا کے لب یوں ہی لے آئے شبیر زہرا کے لب یوں ہی لے چکیاں پیس کے میں نے پالا تجھے آ میرے لال آماں کے لگ جا گلے وقت رخصت ہے ایسے نہیں روٹتے ماں بلاتی ہے آئے تیری خاطر میں جا کر پلٹ آئی ہوں تیری خاطر میں جا کر پلٹ آئی ہوں دیکھ کر تیرے آنسو میں گھبرائی ہوں دیکھ زیرے کفن غم سے تھر آئی ہوں تجھ کو بہلانے جنت سے میں آئی ہوں ماں بلاتی ہے آئے ماں بلاتی ہے آئے حسین دستے زینب میں پھر دیکھے دستے حسین بولی زہرا کفن میں بسد شور و شین دیکھ زینب میری لاڈلی نور عین یہ جو رویا تو زہرا نہ پائے گی چین ماں بلاتی ہے آئے تو نے کھانا بھی کھایا کہ کھایا نہیں تو نے کھانا بھی کھایا کہ کھایا نہیں کہہ دے ماں سے کہ تو آج پیاسا نہیں صبح سے منہ کسی نے دھلایا نہیں سو گئی میں تجھے کیوں سلایا نہیں ماں بلاتی ہے آئے میرے لال آئے کہ یہ کام کرے میرے سینے پہ کچھ دیر آرام کرے تو چلتا تھا انگلی میری تھام کر یاد وہ صبح کر یاد وہ شام کر ہائے کر وہ بلا میں وہ دن آ گیا شمر کا ہلکے سرور پہ خنجر چلا اماں کی آنے لگی جب صدا بال بکھرا کے زہرا نے رو کر کہا ماں بلاتی ہے آئے حسین ماں بلاتی ہے اے حسین میرے پاس
भाइयों साथ इसके ये जाए जिधर, मेरे बच्चे की ज़ैनब है तू हम सफ़र, करबला का मुसाफिर है मेरा पिसर, गम की बदली न छाए मेरे चांद पर, माँ बुलाती है आए। या ज़हरा, नोहे की इब्तिदा में ही पहले बता दूं कि असल सफ़ीर अज़ा इरफान अदर साहब का ये कलाम था और मुनाजात की शक्ल में थी। इसी शक्ल को जो है आगे नोहे की शक्ल में कुछ बंद जो है लिखे हैं मौलाना सकलैन साहब ने, और इंशाअल्लाह आज शब शहादत इसे पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ है। आप तमाम अक्सर जानते हैं, बिलखुसूस गुज़ार हूँ कि साथ दीजिएगा सब मिल के। फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, हाँ या ज़हरा, या ज़हरा, है मेरी बीबी, है मेरी बीबी, तेरे दर पे इस्तिग़ासा है, हाँ तेरा ममनून मेरी शहज़ादी, ये जहाँ सारा है या ज़हरा, हाँ या ज़हरा, हाँ आपका गम बड़ा है बीबी, दिल सभी का हिला हुआ है बीबी, ज़ख्म पहलू को देख कर रोए, ये अली जानते हैं बीबी, या ज़हरा, हाँ या ज़हरा, हाँ या ज़हरा, हाँ या ज़हरा, हाँ कैसे दरवाज़े को जलाया गया, जलता दरिया पे गिराया गया, कत्ले से बदल में आकर के ऐसे तेरा लहू बहाया गया, या ज़हरा, हाँ या ज़हरा, हाँ या ज़हरा, हाँ या ज़हरा, हाँ आपके दिल के चैन रोते हैं, आपके नूर ऐन रोते हैं, ऐसे मज़लूमियत है बीबी, जिस पे मौला हुसैन रोते हैं, या हाँ या ज़हरा, हाँ या, हाँ या, हाँ दीन हक की निहाद करती है, हक की खातिर जिहाद करती है, अपनी गुर्बत में फातिमा ज़हरा अपने बाबा को याद करती है, हाँ या ज़हरा, हाँ या, हाँ या ज़हरा, हाँ कब कोई है हुसैन के जैसा, मुझको प्यारा है ये मेरा बेटा, या अली आखिरी वसी
ہاں نوح کرتے ہیں وہ رقم بی بی جو ہے ایمان کی قلم بی بی کر رہے ہیں یہ ساجدہ